مختصر احکام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسافر کی نماز قصر ہوتی ہے اور سفر میں اس کو روزے سے چھوٹ دے دی گئی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وطن کسے کہتے ہیں؟ اس ایپیسوڈ میں ہم انہی مسائل کے اسلامی قوانین کی وضاحت کریں گے۔ اسلامی احکام میں وطن کی اصطلاح اس کے عام تصور اور معنی سے مختلف ہے۔ احکام کے مطابق کسی جگہ کو وطن مندرجہ ذیل صورت میں کہا جاتا ہے۔ پہلی وہ جگہ جہاں کا وہ رہنے والا ہو، عام طور سے یہ جگہ اس کی جائے پیدائش یا اس کے والدین کا گھر ہوتی ہے۔ دوسری وہ جگہ ہے جسے انسان نے اپنی باقی زندگی گزارنے کے لیے اختیار کیا ہو۔ تیسری وہ جگہ ہے جسے اس نے طولانی مدت تک رہنے کے لیے چنا ہو، مثال کے طور پر کام یا تعلیم کی غرض سے وہاں سکونت اختیار کی ہو، تو ایسی جگہ پر اسے مسافر شمار نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی وہ جگہ ہے جہاں کوئی خاص دنوں میں مسلسل ایک مدت تک قیام کرتا ہو، جیسے لوگ گرمیوں میں بہتر موسم کے لیے اپنے آبائی گاؤں وغیرہ چلے جاتے ہیں۔ اب ایک سوال، کیا کسی جگہ کے وطن ہونے کے لیے مکان کا مالک ہونا شرط ہے؟ جواب نہیں۔ کسی جگہ کے وطن ہونے کے لیے وہاں مکان کا مالک ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اس جگہ اتنی مدت تک باقی رہ لینا کافی ہے کہ شخص کو وہاں مسافر شمار نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر احمد ممبئی کا رہنے والا ہے، لیکن تعلیم کے لیے اب وہ دہلی چلا گیا ہے اور وہاں کچھ سال رہے گا۔ اب یہ عمل دہلی کو نیا وطن بنانا کہلائے گا۔ ایک اور مثال، حسن لکھنؤ میں رہتا ہے، لیکن اس نے گرمیوں کے لیے کسی گاؤں میں ایک گھر کرائے پر لیا ہوا ہے، تو اب حسن کے دو وطن ہوئے، کیونکہ وہ دونوں جگہ رہتا ہے اور ان جگہوں پر مسافر شمار نہیں ہوتا۔ ایک شخص وطن میں معمول کے مطابق نماز و روزہ انجام دیتا ہے، لیکن جب وہ وطن سے باہر سفر کرتا ہے تو اسے سفر کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سوال، شریعت کی نگاہ میں سفر کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی نگاہ میں مسافر ہونے کے لیے 3 شرطیں ہونا ضروری ہیں۔ شرعی مسافت طے کرنا، یعنی سفر کی ابتدا سے ہی شرعی مسافت تک سفر کا ارادہ ہو اور بیچ سے ہی سفر ختم کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ ان تمام شرائط کی ہم مختصر وضاحت کریں گے۔ پہلی شرط، سفر میں 44 کلومیٹر کی مسافت طے کی جانی چاہیے۔ یہ مسافت رفت و آمد دونوں کو شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 30 کلومیٹر سفر کرتا ہے اور اتنا ہی سفر کر کے واپس آتا ہے تو یہ سفر 60 کلومیٹر کا شمار ہوگا۔ اس مسافت کی شروعات وطن کے آخری حصے سے ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر وطن کے آخری حصے تک پہنچنے کی مسافت 5 کلومیٹر ہے تو یہ 5 کلومیٹر شرعی مسافت میں شمار نہیں ہوں گے۔ یہ مسافت اور دوری راستے کے لحاظ سے طے کی جائے گی، نہ کہ جغرافیائی لمبائی کے اعتبار سے۔ دوسری شرط، مسافر کو شرعی مسافت سے گزرنے کا قصد سفر کے شروع سے ہی کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے گھر سے پیٹرول پمپ کی تلاش میں نکلے تو اسے مسافر شمار نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ 200 کلومیٹر تک ہی کیوں نہ چلا جائے، کیونکہ اس کا شروع سے ہی شرعی مسافت سے گزرنے کا قصد نہیں تھا۔ لیکن سفر کے دوران اگر اس کا ارادہ بدل جائے اور شرعی مسافت طے کرنے کا ارادہ کر لے تو ایسی صورت میں وہ مسافر شمار کیا جائے گا۔ اب وہ دوری کا حساب اسی جگہ سے کرے گا جہاں پر وہ ہے۔ ایک اہم بات، اگر کسی کو سفر پر مجبور کیا جائے، مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی ٹرین پر سوار ہو جائے جو شرعی مسافت کے بعد والے اسٹیشن پر ہی رکے گی، تو ایسی صورت میں اس شخص کو احکام کی نگاہ میں مسافر شمار کیا جائے گا۔ تیسری شرط، دوران سفر کوئی ایسی صورت پیش نہ آئے جس سے شرعی سفر کے احکام ٹوٹ جاتے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو شرعی سفر کے احکام کو توڑ دیتی ہیں۔ 1، اگر دوران سفر آپ اپنے وطن پہنچ جاتے ہیں اور وہاں رکتے ہیں تو شرعی احکام کے مطابق آپ کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور سفر دوبارہ شروع کرنے کے لیے دوری کا حساب اسی جگہ سے لگایا جائے گا۔ 2، اگر کسی شخص کا کہیں پر 10 دن تک مسلسل رکنے کا ارادہ ہو تو اس کا سفر ختم ہو جائے گا اور اس کا حکم وہاں پر وہی ہوگا جو وطن کا ہوتا ہے۔ 3، 30 دنوں تک ایک جگہ پر پس و پیش کی حالت میں رہنا۔ اگر کوئی مسافر
کسی جگہ جائے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہاں 10 دن رکنا ہے یا نہیں، تو وہ وہاں 30 دنوں تک مسافر کے احکام پر عمل کرے گا، اور 30 دنوں کے بعد سفر کی حالت ختم ہو جائے گی اور وہ مقیم کی طرح ہوگا۔ سوال: میں ایک شہر کسی کام سے آیا ہوں اور جب میرا کام ختم ہو جائے گا تو میں گھر واپس لوٹ جاؤں گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں کتنے دن لگیں گے، 10 دن لگیں گے یا اس سے کم۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ احکام کے مطابق آپ مسافر کے احکام پر عمل کریں گے، چاہے آپ وہاں 10 دن سے زیادہ ہی کیوں نہ رکے ہوں، کیونکہ آپ کا وہاں 10 دنوں تک رکنے کا ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ یہ جانتے ہیں کہ شروع سے 10 دن تک آپ کو وہاں رہنا ہے۔ احکام کے مطابق ایک مقیم شخص وہ ہے جو 10 دن تک رکنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر حالات بدل جائیں اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو 10 دنوں تک رکنا ہے تو آپ اسی وقت سے مقیم ہو جائیں گے اور گزرے ہوئے دنوں کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم جان چکے ہیں کہ کس طرح انسان مسافر کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ اس کی نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ مسافر شخص کو 4 رکعتی نماز قصر پڑھنی چاہیے۔ اس طرح کے ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت ہو جائیں گی۔ مسافر کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن ہاں، اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اور اذان ظہر کے بعد سفر شروع کرتا ہے تو اسے اس دن کا روزہ پورا کرنا واجب ہے۔ سوال: ایک مسافر کب سے سفر کے احکام پر عمل شروع کرے گا؟ مسافر کے احکام پر عمل اس کے حد ترخص تک پہنچنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حد ترخص وہ جگہ ہے جہاں سے شہر والے اسے نہ دیکھ سکیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بھی انہیں نہ دیکھ سکے۔ آخر میں کچھ ایسے حالات ہیں جہاں سفر کے شرائط تو ہیں، لیکن شخص کو مسافر شمار نہیں کیا جاتا اور اس پر مسافر کے احکام بھی جاری نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر، جب سفر کسی گناہ کے لیے کیا جائے، جب کام ہی سفر ہو، جیسے کوئی شخص ڈرائیور یا اسٹوڈنٹ ہو، خانہ بدوش افراد یا وہ لوگ جن کا کوئی مستقل گھر نہیں ہوتا ہے اور ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن